السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ ایک مختصر پر اثر پوسٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ پوسٹ ضرور پسند آئے گی۔ آج جب نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آ رہے تھے تو معزز ناظرین و سامعین، ایک چھوٹا سا بچہ اور اس کے ساتھ ایک اس کی چھوٹی سی بہن، یہ دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند کر کے بڑی آہوزاری کے ساتھ دل ہی دل میں کچھ مانگ رہے تھے، اور مسجد سے نماز پڑھ کر جانے والے تمام نمازیوں کی توجہ انہی دونوں بچوں کی طرف تھی۔ ایک آدمی اس بچے سے گویا ہوا، اے میرا بیٹا، اللہ سے کیا مانگ رہے ہو؟ معزز ناظرین و سامعین، ذرا توجہ سے اس پوسٹ کو سماعت کیجئے گا۔ ایک نمازی نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ سے کیا مانگ رہے ہو، کیا آہوزاری کر رہے ہو؟ اس بچے نے جو جواب دیا وہ گویا کہ کلیجہ چیر کر رکھ دیا۔ اس بچے نے کہا کہ انکل، میرے ابو کچھ ہی دن ہوئے فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے اللہ سے جنت مانگ رہا ہوں، اور میری والدہ ہر وقت ان کی یاد میں روتی رہتی ہیں، ان کے لیے اللہ سے صبر کی دعا مانگ رہا ہوں، اور یہ میری چھوٹی سی ننھی منی بہن، یہ میری ماں سے ہر وقت کپڑوں کا، پیسوں کا مطالبہ کرتی رہتی ہے، تو اس کے لیے کپڑے اور پیسے مانگ رہا ہوں۔ معزز ناظرین و سامعین، وہ آدمی سنتا بھی رہا اور دل ہی دل میں روتا بھی رہا۔ وہ کہنے لگا، اے میرے بیٹے، کیا آپ اسکول جاتے ہیں؟ اس بچے نے کہا، جی ہاں انکل، میں اسکول جاتا ہوں۔ آدمی نے کہا کہ میرے بیٹے کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ وہ بچہ کہنے لگا، انکل میں پڑھتا نہیں، میری امی جان مجھے تھوڑے سے چنے بنا کر کے دیتی ہیں، میں وہ چنے لے جاتا ہوں اور فروخت کر کے اس سے اچھے خاصے پیسے جمع ہو جاتے ہیں، اور اپنی روزی روٹی کا حساب و کتاب اور گزر بسر اسی حساب و کتاب پر چلاتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا، کیا میں آپ کو سکول داخل کروا دوں؟ آپ سکول پڑھیں گے؟ تو معزز ناظرین و سامعین، توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس بچے نے جو جواب دیا وہ جواب آج بھی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ وہ کہنے لگا، انکل پڑھ لکھ کر میں کیا کروں گا؟ آدمی نے کہا، پڑھ لکھ کر آپ ایک سمجھدار، عقل مند، دانا انسان بن جاؤ گے۔ اس بچے نے جواب دیا، اے انکل، میں جب سے میرے والد فوت ہوئے ہیں، میں روزانہ اس مسجد کے دروازے پر آ کر بھکاریوں کی طرح بیٹھ جاتا ہوں، مجال ہے جو کسی نے مجھ سے حال و احوال دریافت کیا ہو۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا حال ہے، حالانکہ ان نمازیوں میں سے کوئی ایک نمازی بھی ایسا نہیں جو میرے ابو کو نہ جانتا ہو۔ لیکن انکل جی، بات یہ ہے کہ جب اپنا حقیقی والد اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں ہوتا۔ میں پڑھ لکھ کر کیا کروں گا؟ ان پڑھے لکھوں کا حال میں روزانہ دیکھتا ہوں۔ تو معزز ناظرین و سامعین، یہ پوسٹ ہمارے لیے انتہائی درجے سبق آمود ہے۔ کتنے یتیم، کتنے بے آسرا، بے سہارا لوگ، کتنے دکھی لوگ آج ہماری مدد کے منتظر ہیں۔ تو آئیے اپنے ارد گرد معاشرے پر نظر دوڑائیے، اگر کوئی یتیم سسکیاں لیتے ہوئے، اگر کوئی بیوہ، اگر کوئی مظلوم، اگر کوئی دکھی اپنے دکھ کا ہم سے مداوا چاہتا ہے تو اس کی مدد کیجیے۔ جتنا زیادہ ان لوگوں کا احساس
پیدا کر کے دل کے اندر ہم لوگ اپنی زندگی جئیں گے، اللہ تعالی ہماری بھی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ تو معزز ناظرین و سامعین، اس پوسٹ کو اپنی بھی سماعتوں کی نظر کیجیے گا، دوست احباب کے ساتھ شیئر کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔